اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک پروردگار عالم کے نام سے کہ جس کا نور کائنات کے ذرے ذرے میں چمک رہا ہے۔ تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار عالم کے لیے زیبا کہ جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، جو کریم بھی ہے اور رحیم بھی ہے، جو سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ اور اس کے بعد ہمارا درود اور سلام ہو ان انوار مقدسہ پر، ان نور کے پیکر پر، ان انوار مجسم پر کہ جن پر خود اللہ درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور اہل ایمان کو حکم ہے کہ تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو اس وقت تمام سامعین کو السلام علیکم۔ یہ ٹی وی لنک سے اور نساء ٹی وی سے جہاں جہاں بھی یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، تمام لوگوں کو پر اللہ کی رحمت برسیں اور پروردگار عالم آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے۔ ایام اذا کا آغاز ہو چکا ہے، ماہ محرم شروع ہو چکا ہے۔ جگہ جگہ نواسہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ کے نواسے جگر گوشہ بطول جناب علی ابن ابی طالب کے بیٹے حسین ابن علی کا تذکرہ ہے۔ گویا کائنات کا ذرہ ذرہ ذکر امام حسین علیہ السلام کر رہا ہے۔ کبھی سوچا کہ کیوں اس غریب کا ذکر ہو رہا ہے؟ کیوں اس مظلوم کا ذکر کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے؟ کیوں اس بھوک اور پیاس سے نڈھال کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس تھی اور جب بھی زبان پر تھا کہ پروردگار عالم تیرا شکر ہے، کیوں ہم اتنا حسین حسین کر رہے ہیں؟ کیوں جگہ جگہ حسین ابن علی کا چرچا ہے کہ کون ہے حسین اور واقعہ کربلا کیوں رونما ہوا؟ مقصد کربلا کیا ہے؟ کربلا ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ کہ وہ حسین ابن علی کہ جو ہو بہو کردار میں، رفتار میں، گفتار میں، سیرت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت ہے۔ آپ نے پرورش پائی تو اپنے نانا رسول خدا کی آغوش میں پائی، علم حاصل کیا تو اپنے نانا سے حاصل کیا۔ اور کیا مقام ہے امام کا کہ خود رسول خدا کہتے ہیں کہ حسین و منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس قدر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نواسے سے محبت، اور محبت کا یہ عالم ہے کہ اگر نواسا روز عید کہے کہ نانا سب کے پاس سواری ہے اور ہمارے پاس سواری نہیں ہے، تو وہ نبی کہ جس پر کائنات کو ناز ہے، کہ جس پر خود خدا کو ناز ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جن پر اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا، جو طٰہٰ بھی ہیں، جو یاسین بھی ہیں، جو مزمل بھی ہیں، جو مدثر بھی ہیں، جو اللہ کے محبوب نبی ہیں، کہ جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا، اور نواسا نانا سے کہے کہ نانا آج سب کے پاس سواری ہے اور ہمارے پاس سواری نہیں ہے، تو عجب منظر دیکھا اہل مدینہ نے، تمام جہاں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہ رسول کے جس پر کائنات کا ذرہ ذرہ ناز کرتا ہے، اب جھکے اور اپنے نواسے کو اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے بتایا کہ دیکھو بیٹا آج ہم تمہارے لیے سواری بنتے ہیں۔ اللہ اکبر! کہ کیا عجیب منظر ہے کہ پشت رسول ہے، رسول کے کاندھے ہیں اور حسین ابن علی اس پر بلند ہیں۔ اور صرف یہی رسول نے اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنی زلفیں بھی حسین ابن علی کے ہاتھوں میں دے دیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ جس شان سے نبی جا رہے ہیں کہ کاندھوں پر اپنے نواسوں کو سوار کیا ہے، تو کسی نے چلتے چلتے کہا کہ واللہ کیا خوبصورت سواری ہے، اے حسنین آپ کی کس قدر خوبصورت سواری ہے۔
تو نبی نے مسکرا کے جواب دیا تھا کہ یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنے خوبصورت ہیں، وہ حسین ابن علی کہ مسجد نبوی ہے، اللہ کے نبی سجدے میں ہیں، اور ایسے میں ایک چھوٹا سا بچہ پشت نبی پر آ کر سوار ہو جائے، اور اللہ کا نبی اپنے ذکر سجدے کو اتنا طول دیں کہ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 70 بار رسول نے اپنے ذکر سجدہ ادا کیا۔ یہ مقام ہے حسین ابن علی کا، کہ وہ حسین ابن علی کہ جنہوں نے دیکھا کہ بعد رسول وہ حالات ہو گئے کہ نانا کا دین خطرے میں ہے، نانا کا دین مشکل میں ہے، تو اس طریقے سے اپنے وطن کو چھوڑا، مدینے کو چھوڑا، جیسے نانا نے ہجرت کی تھی اپنے وطن سے۔ اور کربلا حق اور باطل کا مارکا ہے، کربلا جنگ نہیں تھی کہ اگر کہا جائے کہ کربلا میں جنگ ہوئی ہے، کربلا میں جنگ نہیں، کربلا میں ظلم ہوا تھا۔ اگر کوئی جنگ کرنے جاتا ہے تو اپنے ساتھ اپنے آل اور عیال کو نہیں لے کر جاتا، جنگ کرنے جاتا ہے انسان تو اپنے ساتھ جوانوں کو لے کر جاتا ہے، اپنے ساتھ سامان جنگ لے کر جاتا ہے۔ مگر حسین ابن علی نے جب دیکھا کہ نانا کا مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا تو 28 رجب کو امام نے رخت سفر باندھا، اور یہ کہہ کر میرے مولا نے مدینے کو چھوڑا کہ اے نانا، آپ کے دین کو بچانے زہرا کا بیٹا جا رہا ہے۔ اور تمام تاریخ اس بات پر متفق ہیں، تمام تاریخ گواہی دیتی ہیں اس بات کی کہ میرے مولا ابا عبداللہ الحسین کہ وہ حسین کے جس پر جان قربان ہوں، اکیلے نہیں گئے، اپنے ساتھ اپنی بہن، اپنی بہنوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو ایک قافلے کی صورت میں حسین لے کر گئے۔ اور قسم بخدا کہ وہ زینب بنت علی کہ جو ثانیہ زہرا ہیں، کہ وہ بی بی کہ جو ہو بہو رسول خدا کی دختر فاطمہ کی مشابہ ہیں، جب نانا کے دین پر مصیبت آئی تو بہن بھی بھائی کے ساتھ چلی، اور یہ قافلہ مدینے سے چلا بچوں کو لے کر، محمل پر رسول کے نواسے نے سب کو سوار کیا، اور یہ قافلہ منزل طے کرتے کرتے 2 محرم کو کربلا پہنچا۔ کہ کربلا کہ جب امام کربلا میں پہنچے تو امام جس سواری پر سوار تھے، جس سواری پر امام بیٹھے تھے، امام حسین علیہ السلام، تو سواری نے چلنے سے انکار کر دیا۔ بس میرے امام نے وہاں کی مٹی اٹھائی اور سونگ کر کہا، اور وہاں کے لوگوں کو بلا کر کہا کہ زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ اسے ماریا کہا جاتا ہے۔ تو امام نے ایک سوال کیا تھا کہ کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ تو مجمع میں سے کسی شخص نے کہا کہ اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ بس امام نے اس نام کو سنا اور اپنے بھائی عباس کو حکم دیا، باقی قافلے والوں کو حکم دیا کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمیں قیام کرنا ہے، یہی وہ جگہ ہے کہ جس کا وعدہ میں نے نانا سے طفلی میں کیا تھا، یہ بچپن کا وعدہ ہے۔ جنگل بیابان، ایک صحرا کہ جہاں دھوپ اور گرمی کی شدت سے سب بے حال ہیں، امام نے اس ویرانے میں قیام کرنے کا حکم دیا۔ کہنے کو تو وہ ویرانہ تھا کربلا، مگر آج وہ جگہ ایسی ہے کہ ہدایت کا سرچشمہ بن چکی ہے۔ ذات امام علیہ السلام بعد شہادت بھی لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں۔ یہ وہ مقام کہ جہاں قیام کیا گیا، اور 2 محرم کو قافلہ پہنچا، خیمے نصب کیے گئے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب خیمے نہر فرات کے کنارے نصب کیے گئے۔ ابھی رسول کے نواسے کے پاس پانی ہے، ابھی بچوں میں ایک آس موجود ہے، مگر جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں اور قافلوں پر قافلے آتے جا رہے ہیں، لشکر پہ لشکر آتے جا رہے ہیں، تو زینب بنت علی کی فکر بڑھتی جا رہی ہے، اور ہر بار زینب
سلام اللہ علیہ بی بی یہی کی سوال کرتی ہیں کہ اے بھائی حسین، کیا آپ کی مدد کو بھی کوئی آیا ہے؟ اللہ اکبر! کیا ایسا ممکن تھا کہ کوئی حسین ابن علی کو نہ پہچانتا ہو؟ کہ وہ حسین جو سلطان حجاز اور عراق تھے، جن کا تعارف نبی نے جگہ جگہ کروایا کہ پہچانو یہی حسین ابن علی ہے، یہی میرا بیٹا حسین ہے، یہی فاطمہ کا جگر گوشہ ہے۔ مگر جتنے لشکر آتے تھے وہ سب یزید کے ساتھ تھے۔ دن بدن پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، اور آخرکار 7 محرم آ گئی۔ 7 محرم وہ قیامت کا دن کہ جب اہل بیت اطہار پر پانی بند کر دیا گیا۔ وہ اہل بیت کہ جن پر اللہ درود بھیجتا ہے، محمد اور ان کی آل پر اللہ درود و سلام بھیجتا ہے۔ وہ حسین کہ جو جوانان بہشت کے سردار ہیں، جن کی ماں فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین ہیں، جن کے نانا نبوت کے سردار ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اس حسین ابن علی پر 7 محرم سے پانی بند کر دیا گیا۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا تھا؟ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، ایک آواز بلند ہو رہی ہے خیموں میں، اللہ تش، اللہ تش، اللہ تش کی صداؤں سے، اللہ تش کی صدائیں فضا میں بکھر رہی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ڈر کر ماؤں کے سینے سے لگے ہیں، کیونکہ لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں۔ پانی بند کر دیا گیا۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا تھا کہ حسین ابن علی کا 6 ماہ کا بیٹا جناب شہزادہ علی اصغر، کہ مسلمانوں نے اتنا رحم بھی نہ کھایا کہ اس بچے کو چند قطرے پانی پلا دیتے ہیں۔ 7 محرم گزری، 8 محرم آئی، 8 محرم گزری، 9 محرم کا دن نمودار ہوا۔ اب امام حسین جانتے ہیں کہ کل کا دن فتح اور کامرانی کا دن ہے، کل کا دن شہادت کا دن ہے، کل کا دن جنگ کا دن ہے۔ کل پتہ چلے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، مگر ہمارا سلام ہو حسین ابن علی پر، ہمارا سلام ہو حسین کی بہن زینب سلام اللہ علیہ پر، کہ کس قدر تکلیف کا وقت ہے، کس قدر مشکل کا وقت ہے، مگر قسم بخدا ہمت اور استقلال میں کوئی فرق نہیں آیا۔ امام کے قدم نہیں ڈگمگائے، امام کے جانثاروں کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے اس طریقے سے اپنے ایڑیوں کے بل کھڑے ہوتے تھے کہ گویا کوئی نوجوان ہے۔ اور جب 9 محرم کی رات آئی، شب عاشور جسے کہا جاتا ہے، جب شب عاشور آئی تو امام نے اپنے اقربا کو بلایا، اپنے ساتھیوں کو بلایا، اپنے انصار کو بلایا، اپنے خیمے میں جمع کیا، اور امام نے ایک شمع جو تھی اس کو گل کر دیا اور کہا کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے اور اس کو روشنی میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے تو میں شمع کو گل کر دیتا ہوں، تو جانا چاہے تو چلا جائے۔ اور جب شمع کو دوبارہ روشن کیا گیا تو فلک نے ایک عجیب منظر دیکھا، کہ وہ منظر کہ جس پر خود قدرت کو بھی ناز ہے، کہ ادھر وہ شمع کو دوبارہ روشن کیا گیا تو میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے عجیب منظر دیکھا کہ وہ بوڑھے امام کے وہ بوڑھے ساتھی کہ جن کی کمر ضعف کی وجہ سے جھک چکی تھی، اس طریقے سے کھڑے ہوئے، اپنے سینہ سپر ہو کے کہ گویا کوئی نوجوان ہے۔ جو نوجوان تھے وہ اور آگے بڑھ گئے، جو معصوم بچے تھے وہ ایڑیوں کے بل کھڑے ہو گئے کہ امام کی نگاہ ان پر پڑ جائے۔ اللہ اکبر! کیسے انصار امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے کہ جنہوں نے بھوک اور پیاس میں بھی امام کا ساتھ نہ چھوڑا۔ تمام انصار کو پتہ ہے کہ کل شہادت کا دن ہے، کل ہم میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا، مگر کسی کے ماتھے پر پسینہ نہیں ہے، اور ہر کوئی جذبہ شوق شہادت سے ہمکنار ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ امام پہلے ہمیں اجازت دیں اور ہم جنگ کرنے کے لیے جائیں اور اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔
اسی طریقے سے عاشور کا دن آ گیا. وہ عاشور کا دن، وہ قیامت کا دن کہ رسول کا گھر اجڑ گیا، مدینہ ویران ہو گیا، کربلا آباد ہو گئی. کہ ہم کہتے ہیں کہ عاشور کو کہنا کتنا آسان ہے کہ حسین ابن علی نے 71 لاشیں اٹھائے، 71 لاشیں، اور 72 خود میرے مولا و آقا عبداللہ الحسین. کہ وہ قیامت کا تھا وقت کہ جب گود کے پالے آ کر کہتے تھے کہ آقا مرنے کی اجازت دے دیجئے، آقا ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کریں، ہم نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کریں. اور حسین ہر جوان کو دیکھتے اور ہر جوان کو مرنے کی اجازت دیتے. یہ جگر ہے رسول کے نواسے کا، یہ صبر ہے علی کے بیٹے کی، یہ شجاعت ہے فاطمہ زہرا کے بیٹے کی. جو بھی جوان گرتا آواز دیتا کہ مولا میں گر گیا، آقا میں گر گیا، اور امام اس کے جنازے، اس کے لاشے پر جاتے، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے اور لا کر اس کا لاشا لاتے اور خیمے میں رکھتے. ظلم کے انتہا تھی کربلا میں. کہ وقت آیا کہ امام کا 18 برس کا بیٹا، جو ہو بہو تمام تاریخیں متفق ہیں کہ جو ہو بہو رسول خدا کے مشابہ تھے، علی اکبر، جب اس بیٹے نے آ کر کہا کہ بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، تو امام نے کیا جملہ کہا تھا کہ اے بیٹا، جب میں نانا کی زیارت کا مشتاق ہوا کرتا تھا تو میں آپ کے چہرے کو دیکھا کرتا تھا، مگر اس وقت اللہ کے دین کو بچانا ہے، نانا کے دین کی حفاظت کرنی ہے، بیٹا میں آپ کو بھی اجازت دیتا ہوں. ایک کے بعد ایک شہید ہوتے گئے. امام ہر ایک کا لاشا لاتے رہے، اور ایسے میں وہ قیامت کا وقت آ گیا، وہ وقت کہ جب زہرا کا بیٹا سجدے میں ہے، نواسہ رسول سجدے میں ہے. عصر کا وقت آیا، آواز اذان گونجی، اور ادھر حسین نے سجدہ آخر کیا. کسی میں ہمت نہیں تھی کہ حسین ابن علی کا سر حسین ابن علی کا سر تن سے جدا کر سکتا. رسول خدا کے نواسے ہیں، فاتح باب خیبر کے بیٹے ہیں، شجاعت جن کو ورثے میں ملی ہے، جن کے بابا کی شجاعت پر کائنات کو ناز ہے. کسی میں ہمت نہیں تھی کہ زندہ ہوتے ہوئے حسین ابن علی کا سر تن سے جدا کر دیں. مگر جس وقت فضا میں اذان کی آواز گونجی، حسین ابن علی نے سجدہ آخر ادا کیا خاک پر. وہ وقت تھا کہ جب رسول کا نواسہ زخموں سے چور چور ہے، جسم پر تیر لگے ہیں، تمام جسم نازلی زخموں سے چور چور ہے، اور وہ سجدہ اپنے گھوڑے سے اترے، سجدہ آخر کیا. اور وہ آخری سجدہ تھا کہ حسین سجدے میں تھے اور پشت پر شمر سوار تھا. ادھر حسین کہہ رہے تھے اللہ اکبر، اور ادھر شمر حسین ابن علی کا سر تن سے جدا کر رہا تھا. قیامت بپا ہو گئی، کربلا میں زلزلہ آ گیا. ایک صدا گونجی، علی القتل الحسین بکربلا، حسین ابن علی کربلا میں مارے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج عاشور کا دن ہے، سب ماتم سب ذکر حسین کر رہے ہیں. دعا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور ہم سب رسول کو ان کے نواسے کا پرسہ دیتے ہیں.